اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت ہم کر رہے ہیں۔ 60 سے آگے کی آیات ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ پہلی آیت ہے سورہ الکہف کی، اور سورہ الکہف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور قیامت قریب آئے گی، قرب قیامت کا جو وقت آئے گا، اس میں سورہ الکہف کی اہمیت مسلمانوں کے لیے ہدایت کے طور پہ بڑھتی جائے گی، اور کہا ہے کہ ہر جمعے کو اس کی تلاوت ضرور کریں۔ اور جب فتنۃ الدجال شروع ہو جائے، آخری وقتوں کے فتنے شروع ہو جائیں، تو اس سورت سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کی آیات کو ہمیشہ پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے وقت کے مطابق ان میں کیا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ فتنۃ الدجال آ گیا ہے اور وہ ہر طرف ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب آئے گا اور کیسے آئے گا، لیکن ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قیامت کے قریب ہیں۔ جس طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی کے اختتام کے قریب ہوتا ہے انسان، اسی طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ بنی نوع انسان قیامت کے قریب ہو رہی ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، یہ خصوصاً سورہ الکہف میں اور عموماً پورے قرآن میں جگہ جگہ اس پیغام کو دہرایا گیا ہے۔ اور پیغام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دیا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان سمجھ نہ سکے، اور کسی بھی پیغام کے حصے کو غلط طور پہ بدلا کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اب ٹیڑھ پن میں کیا ہے؟ آئیے ٹیڑھ پن کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم ذاتی زندگی سے دیکھتے ہیں اور پھر مذاہب کی رو سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے 8-10 لوگ کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک منزل کی طرف سیدھا جانا ہے اور سب سیدھا چلیں تو اس منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ان میں سے ایک تھوڑا سا ٹیڑھا چلے، چند ڈگری کے لحاظ سے ٹیڑھا ہو جائے، تو وہ منزل کو بالکل مس کر جائے گا۔ ٹیڑھا رستہ بظاہر تو سیدھے رستے سے تھوڑا سا ہٹا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب وقت گزرتا جائے اور فاصلہ بڑھتا جائے تو وہ سیدھے رستے سے دور ہوتا جاتا ہے، اور آخرکار اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جو منزل مقصود ہے اس سے ہٹ کے کہیں اور لے جاتا ہے انسان کو۔ آپ کھیلوں میں دیکھ لیں، فٹ بال میں گول کے سامنے ایک کھلاڑی کھڑا ہے، گول کے اندر گول کیپر کھڑا ہے، پینلٹی کک ہے، اس نے گول کے اندر گیند کو پھینکنا ہے۔ اگر وہ سیدھی شاٹ لگائے تو گول کے اندر جاتی ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے تو وہ بالکل مختلف ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، وہ ایک دوسری سمت میں جا کے گول سے باہر چلی جاتی ہے۔ جتنا فاصلہ بڑھتا ہے اور وقت بڑھتا ہے تو ٹیڑھ پن سے انسان دور سے دور تر ہوتا جاتا ہے اپنی منزل مقصود سے۔ اب ان کو مذاہب کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلا مذہب جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ہندو مت، اور ہندو مت پہ میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف فرق واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہندو مت میں 35 کروڑ سے زیادہ خداؤں کا تصور ہے۔ اس میں بت بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، زندہ لوگ بھی ہیں، مردہ لوگ بھی ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، فلم آرٹسٹ ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خدا کا درجہ حاصل ہے، 35 کروڑ سے زیادہ، اور مزید ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آپ ہندو مت کے اگر پرانے صحیفوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر تصور یہ ملتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو جس کا نہ کوئی بت بنایا جاتا ہے، نہ تصویر ہوتی ہے۔ اس خدا کا نام ہے ایشور، اور آج بھی آپ ایشور کے مندر میں جائیں تو لگے گا مسجد میں آ گئے، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں۔ لیکن ایک تصور پیدا ہوا کہ ہاں ایشور کی عبادت تو کی جا سکتی ہے، لیکن ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ غیب کا جو خدا ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ سہاروں کی ضرورت ہے، کچھ ہلکی پھلکی لوگوں کی ذہن کو نشو و نما دینے کے لیے اشاروں کی ضرورت ہے، استعاروں کی ضرورت ہے، اور مقصد جو ہے پھر اس خدا تک پہنچنا ہے۔ تو آئیں کچھ ایسی چیز بنائیں جس سے عوام میں دلچسپی پیدا ہو۔ تو کہا کیا کہ دیکھیں کہ ایشور کی طاقت کہاں ہے، ایشور کی جھلک کہاں کہاں نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایشور کے وجود سے پوری کائنات بنی، ایشور کا ایک روپ، نیا روپ بنایا گیا جس کا نام تھا برہما، اور اس کے بدن سے لوگوں کو پیدا کیا اور دنیا کو پیدا کیا۔ تو کہا کہ پھر ہر چیز میں اس کا عکس آتا ہے۔
ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، خدا کی روح ہر جگہ ہے۔ تو پھر جن چیزوں میں خدا کی روح زیادہ نظر آتی ہے اس کا عکس زیادہ نظر آتا ہے۔ کوئی بہت خوبصورت پتھر، کوئی بہت خوبصورت پہاڑ، کوئی بہت خوبصورت درخت، تناور درخت، اس کے اندر خدا کی روح زیادہ جھلک رہی ہے، یا اس کے ساتھ کسی متبرک شخص کا کوئی واسطہ رہا ہے اور اس شخص کے اعمال میں خدا کی روح اور اس کے کرشمے جھلکتے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کرشمے دیے تھے، کوئی اس کو معجزے دیے تھے، تو ان کا بت تو بنایا جا سکتا ہے۔ خدا کا بت نہیں بنا، ایشور کا بت کوئی نہیں بنا رہا ہے یہاں پہ، یہ یاد رکھیے گا، ایشور کا بت نہیں بنایا جا رہا۔ اس کی جہاں جہاں جھلک نظر آتی ہے ان چیزوں کا بت تو بنا سکتے ہیں، یا ان چیزوں کے بت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، ان کے گرد مندر بنا سکتے ہیں، درخت کے گرد مندر بنا دیا، پتھر کے گرد مندر بنا دیا، اور کرتے کرتے یہ حال ہوا کہ آج ہزاروں سال کے بعد 35 کروڑ سے زیادہ دیوی دیوتائیں خدا بن گئے، اور اصل جو پیغام تھا وہ کہیں دور رہ گیا۔ تو یہ کیا تھی؟ عوج، ہلکی سی عوج، جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک بالکل مختلف نظام مذہب کو، ایک مختلف مذہبی فلسفے کو جنم دے گئی۔ اسی طرح مجوسی مذہب ہے جو زرتشت لے کے آئے۔ اب مجوسی مذہب میں کیا ہے کہ زرتشت جب آئے تو انہوں نے کہا ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش مت کرو، نیک اعمال کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، تمام وہی باتیں جو اسلام اور عیسائیت اور یہودیت میں ہیں۔ اور کہا کہ قیامت کے دن ایک حساب کتاب کا دن مقرر ہے، اور اس دن حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو باغوں بہشت میں لے جائے گا، اور بدکاروں کو، غلط کاروں کو سزا دے گا جہنم نامی جگہ میں، جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے جہنم، اور وہاں پہ آگ ہوگی۔ تو لوگوں نے مان لی بات، بت پرستی نہیں کی۔ جب وہ چلے گئے دنیا سے حضرت زرتشت، تو لوگوں نے سوچا کہ اب اللہ کو جاننے کے لیے کوئی ایک ایسی چیز ہو جو اس کی یاد دلائے۔ اب کیسے ہم اس کو یاد کریں جو نظر نہیں آتا اللہ، اس کی کوئی نشانی تو ہونا۔ تو کہا کہ کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ سوچا کہ وہ آگ جلاتا ہے جہنم میں، وہاں سزا دیتا ہے، تو آگ کو اللہ کی نشانی بنا لیتے، اس کی طاقت کا مظہر۔ تو اس کی عبادت، اللہ کا ہم بت نہیں بنا رہے، اس کی طاقت کا مظہر آگ ذرا جلا دیتے ہیں۔ جلا دی، اس کے گرد ایک بنا دیا، معبد بنا دیا عبادت کے لیے۔ پھر کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ بھئی آذربائیجان کا جو علاقہ ہے وہاں پر تو زمین میں سے آگ نکل رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ تیل کے کنویں ہیں، تیل رستے رستے آ گیا اوپر سطح زمین پہ، بجلی کڑکی اور وہاں آگ بھڑک اٹھی، اور وہ آگ بجھی نہیں کیونکہ اس کے نیچے تیل کا ایک لامتناہی ذخیرہ ہے جہاں سے تیل نکلتا آ رہا ہے اور آگ جلتی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ یار یہ آگ زمین کے اندر سے آ رہی ہے تو یقیناً جہنم زمین کے نیچے ہوگی، اور یہ اللہ کی قوت کا بہت بڑا مظہر ہے، تو چلو خدا کی اس قوت کے مظہر کے گرد ایک اور بڑا سا معبد بنا دیا جائے۔ تو بہت سے معبد بنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مذہب آگ کی پرستش کا مذہب بن گیا۔ کہاں پیغام زرتشت کا، جو کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ کچھ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہودیت والوں نے اپنے اکثر چیزیں مذہب میں جہنم اور جنت کا تصور زرتشت سے لیا، جو کہ میرے حال میں غلط ہے، یقیناً غلط ہے۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زرتشت بھی اللہ کے نبی ہوں، اور انہوں نے بھی وہی باتیں کہیں جو ان سے پہلے سب انبیاء کہہ کے گئے، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ سب وہ باتیں کر کے گئے، تو وہی پیغام ان کے پاس بھی آیا، یا اللہ تعالیٰ سے براہ راست آیا، یا انہوں نے کسی اور پیغمبر کا سنا اور وہ آگے بیان کر دیا۔ لیکن کہاں وہ مذہب اللہ کی پرستش کرنے والا اور کہاں آگ کی پرستش؟ کیسے ہوا؟ عوج، ٹیڑھ پن، ہلکا سا ٹیڑھ پن، اور اس کا انجام بہت ہی مختلف۔ اگلی آیات، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں دوبارہ اس بات کو دہراتے ہوئے کہ بالکل ٹھیک ٹھیک اور سیدھی بات کرتی ہے، کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکا چھپا مفہوم معنی نہیں ہے قرآن میں، اس لیے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر بات بالکل سیدھی ہے۔
اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کریں ایمان لانے کے بعد، اور سخت عذاب کی خبر ہے لوگوں کے لیے اگر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کا شوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو خواہ تکلیف دی جائے۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ تو خبردار کیسا کرتا ہے؟ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ خبردار کرنا ہے۔ جس طرح آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ کو سڑک کے کنارے مختلف قسم کے سائنز لگا کے، مختلف قسم کے پیغام دے کے خبردار کیا جاتا ہے کہ خبردار یہاں آگے روڈ بند ہے، خبردار آگے پل ٹوٹا ہے، اس طرف رستہ ٹھیک ہے، یہاں آپ جا سکتے ہیں، محفوظ ہے رستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انسان کے لیے صحیح رستہ بھی بنایا ہے، اور اس صحیح رستے پہ اگر آپ نہیں چلیں گے اور غلط رستے پہ چلیں گے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خبردار کرتا ہے کہ اگر تم غلط رستے پہ جاؤ گے تو اس کا انجام بھی غلط ہوگا، صحیح چلو گے تو انجام بھی صحیح ہوگا۔ تو قرآن میں ہمیشہ لفظ خبردار استعمال ہوا ہے، دھمکی آمیز زبان کہیں استعمال نہیں کی گئی۔ اور پھر خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایمان لائے، ایمان لا کے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف ایمان لانے سے کامیابی اور فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سڑک پہ دیکھ لیا کہ لکھا ہے خبردار آگے پل ٹوٹا ہے، اور آپ نے کہا میں 100% یقین کرتا ہوں، میرا پورا ایمان ہے کہ آگے پل ٹوٹا ہے، لیکن میں نے اسی رستے پہ جانا ہے کیونکہ میرا دل یہی چاہ رہا ہے، تو آپ تباہی کے جا رہے ہیں۔ اس شخص کی طرح جس نے یقین نہیں کیا اور کہا کہ نہیں میں نہیں یقین کرتا کہ پل ٹوٹا ہے، وہ چلا گیا اور تباہی کا شکار ہو گیا، تو آپ بھی تباہی کا شکار ہوں گے اپنے پورے ایمان کے ساتھ۔ اس کی دوسری مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی کا ٹائر جو ہے پنکچر ہے، تو آپ کتاب کھولتے ہیں، وہ گاڑی کے ساتھ جو آتا ہے مینول، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ہدایات تھی ہیں کہ ٹائر کو کیسے اتارا جائے، پھر ہوا بھری جائے اور دوسرا ٹائر کیسے لگایا جائے۔ اگر آپ ان ہدایات کو 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں اور پھر پھونکیں ٹائر پہ، تو ٹائر میں ہوا نہیں بھری جائے گی۔ اگر ان ہدایات کو آپ کاغذ پہ لکھ لیں اور تعویذ بنا کے ٹائر کے ساتھ ٹانک دیں تو تب بھی ہوا نہیں بھری جائے گی، اور اگر باقی ٹائروں کے ساتھ بھی تعویذ بنا کے ٹانک دیں تو وہ پنکچر ہونے سے محفوظ پھر بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے پیغام کو پڑھ لینے سے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ اعمال صالح نہیں کرتے۔ اور یہ مثال پہلے بھی ہم سورہ الکہف کی آخری آیات کی تفسیر میں دے چکے ہیں کہ شیطان اللہ پہ پورا یقین رکھتا ہے، اللہ سے اس کے ہم کلام ہوا ہے، بات ہوئی ہے، تمام پیغمبروں پہ اس کو یقین ہے، اس نے تمام الہامی کتابوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن چونکہ اس نے عمل نہیں کیا تو وہ مکمل تباہی کا شکار ہو گیا، فرشتوں کے سردار سے سب سے معتوب بن گیا، سب سے بری مخلوق بن گیا۔ تو صرف ایمان کامیابی کی ضمانت نہیں ہے جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ آیہ نمبر 4، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ منسوب کرتے ہیں مجھ سے کہ میرا کوئی بیٹا ہے، ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، یعنی نہ تو وہ سمجھ پاتے ہیں اللہ کی ذات کو، نہ ان کے باپ دادا، ان کی ناسمجھی ہے جو وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ایسا کرتے کیوں ہیں لوگ؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں منسوب کر دیں؟ عیسائیوں میں کچھ فرقوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور مشرکین میں بھی یہ چیز راسخ تھی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، اللہ تعالیٰ زمین پہ آ جاتا ہے۔ کچھ مذاہب میں یہ ہے کہ زمین پہ آ کے وہ شادی بھی کر لیتا ہے، اس پہ بچے بھی ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں نے منسوب کیا اپنے
سرداروں سے، لیڈروں سے، بادشاہوں سے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ سکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ زوئس جو دیوتا تھا، جو سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا ہے یا بہت بڑا دیوتا سمجھا جاتا ہے، اس کی اولاد تھا وہ۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے۔ انسانی نفسیات میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں اینتھروپومورفزم۔ اینتھروپوس جو ہے وہ یونانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انسان، مورفے کا مطلب ہے قسم، فارم۔ تو اینتھروپومورفزم یہ ہے کہ آپ انسانی خصوصیات، انسانی جذبات اور انسانی عادات کو غیر انسانی لوگوں کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے، دوسرے جانداروں کو یا بے جان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اکثر ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ مثلاً پرانی کہانیوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ لومڑی بول رہی ہے یا گدھا بول رہا ہے یا گھوڑا باتیں کر رہا ہے انسان سے، یا شیر جو ہے وہ گھر میں رہ رہا ہے۔ یہ قصے کہانیاں بنائی جاتی تھیں، یا درخت جو ہے وہ بول رہا ہے۔ تو یہ ساری اینتھروپومورفزم کی قسمیں ہیں۔ لیکن آپ آج کل دیکھ لیں، کارٹون دیکھیے، اب آپ کے پاس یہ ڈونلڈ ڈک ہے، وہ کپڑے بھی پہنتا ہے، میرے خیال میں اس نے کوئی جانگیا سا پہنا ہوتا، اور وہ باتیں کرتا ہے، اور کبھی وہ سوڈا کین سے اسٹرا لگا کے پی رہا ہے، کبھی اس کے بھانجے بھتیجے آ جاتے ہیں، وہ ان کو گاڑی میں لے کے جا رہا ہے، کشتی چلا رہا ہے، اور انسانوں کی طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو مکی ماؤس، منی ماؤس، ڈیفی ڈک، راجر ریبٹ اور بگز بنی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اینتھروپومورفزم کی قسمیں ہیں۔ ہم جانوروں کو انسانوں کا روپ دیتے ہیں۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں، کبھی ان کو سویٹر پہنا رہے ہیں، کبھی ٹوپیاں پہنا رہے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے اوپر جو جلد ہے اس کے اوپر بال ہیں، اور ان کو بالکل اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ٹوپیاں اور سویٹر پہنائے جائیں، لیکن لوگ پہناتے ہیں، ان کو انسانوں کی طرح کا روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں پرسونیفیکیشن، کہ آپ انسانی ذات اور اس کی خصوصیات جو ہیں نا، ان کو بھی وابستہ کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، جاندار اور بے جان چیزوں کے ساتھ۔ ایسا انسان کرتا ہے چیزوں کو دلچسپ بنانے کے لیے، ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کے لیے۔ یاد رکھیے، چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اس سے مزید غلط فہمی اور ناسمجھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ جتنے بھی کارٹون دیکھ لیں ڈونلڈ ڈک اور ڈیفی ڈک کے، آپ کو بطخوں کی نفسیات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ انسانی نفسیات کو شاید آپ بہتر سمجھ جائیں، لیکن بطخ کی نفسیات کی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی ڈونلڈ ڈک اور ڈیفی ڈک کو دیکھنے سے اور ان کی باتیں سننے سے۔ آپ صرف ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور آپ کو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں پرسونیفیکیشن بھی کرتے ہیں، اینتھروپومورفزم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں خالق ہوں اور تم مخلوق ہو۔ تم خالق کو اپنے درجے میں لا کے سمجھ نہیں سکتے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور سراسر جھوٹ ہے۔ جھوٹ تو وہ بھی ہے جب آپ نے جانوروں کو انسانوں کا روپ دے کے ان سے باتیں کروائی، وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن یہ تو بہت ہی بڑا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ہم انسان بھی کسی درجے میں خالق ہیں، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے تخلیق کرنے کی۔ ہم نے ایک چیز تخلیق کی جس کو موبائل فون کہتے ہیں۔ اب موبائل فون کبھی بھی انسان کی طرح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم اسے انسان کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم کبھی اس کو پانی نہیں دیتے، کیونکہ پانی دیں تو اس نے تو مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ کبھی اس کو کھانا نہیں دیتے، کبھی اس کو کپڑے نہیں پہناتے۔ ہاں، اس کے اوپر کور وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن اس کو ٹوپی نہیں پہنائیں گے، اس کو جیکٹ نہیں پہنائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، وہ بالکل مختلف ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جو مخلوق ہے وہ خالق کی طرح نہیں، اور خالق مخلوق کی طرح نہیں۔ اگر موبائل فون میں آپ کی آواز آ رہی ہے تو وہ انسان نہیں بن جاتا۔ اگر موبائل فون میں آپ کے والد کی آواز آ رہی ہے تو وہ فون آپ کا والد نہیں بن جاتا۔ اگر موبائل فون میں آپ کی والدہ کی آواز آ رہی ہے یا تصویر آ رہی ہے تو وہ آپ کی والدہ نہیں بن جاتی، وہ آپ کا موبائل فون ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، نبی ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اللہ کا کلام بیان کرتے ہیں، تو ان کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا جا سکتا، ان کو خدا کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، ان دو چیزوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ اور یہی اسلام کا پیغام ہے جو بار بار آتا ہے
کہ خالق اور مخلوق بالکل مختلف ہیں، دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی خالق کی باتیں مخلوق کے ساتھ منسوب کی جا سکتی ہیں، اور نہ مخلوق کی ذات کو خالق کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بات آ جاتی ہے پہلی آیت کی طرف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے قرآن میں، اور نہ ہی اسے پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ شروع میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی دلچسپی کا سامان پیدا کرنے کے لیے، تھوڑے سے اپنے احساسات کو سمجھنے کے لیے یا منسوب کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ انسانی ذات کی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے یہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات تو ایک طرف رہ جاتی ہے، اور آپ کے ہاں خدا کے بچے اور ان کے بچے اور ان سے وابستہ باقی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آپ دین سے مکمل دور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ریت پر انہوں نے ایک لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے دائیں بائیں مزید لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ یہ درمیان والی لکیر جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کی طرف جاتی ہے، اور جو اس کے دائیں بائیں لکیریں جو بڑی قریب ہیں اس کے، ان سب کے آخر میں ایک شیطان بیٹھا ہے۔ تو جہاں عوج ہوگی مذہب سے، اللہ کے پیغام سے، ٹیڑھ پن ہوگا، تو وہ آگے جا کے اس کا انجام کبھی بھی ہدایت اور کامیابی کی صورت میں نہیں ہوگا، اور حدیث کے مطابق اس کے آخر میں ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ عوج پیدا کرنے والے بظاہر بے شک انسان ہو، لیکن اس کو ترویج دینے والا اور اس سے فائدہ اٹھانے والا آخر میں شیطان ہوتا ہے۔ اور قرب قیامت میں اس صورت کی اہمیت اس لیے بھی ہو گئی کہ قرب قیامت میں ہمیں مزید اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم مشکل حالات کو دیکھ کے اور قرب قیامت کے آنے والے مسائل کو دیکھ کے اپنے دین میں کوئی ٹیڑھ نہ پیدا کر دیں، یہ سوچ کے کہ اس سے ان حالات سے نمٹنا آسان ہے، اور دین کے اندر ہم تھوڑی سی تبدیلی کر دیں تو ان حالات کے ساتھ موافق ہو کے رہ سکیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ تھوڑی سی تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں مکمل دین سے دور لے جائے گی، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو قرب قیامت میں اس لیے بہت اہم ہے کہ سورہ الکہف کو نہ صرف کہ بار بار پڑھا جائے بلکہ سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اور انشاءاللہ اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ اس تفسیر میں سورہ الکہف کو جتنا بھی گہرائی سے ہم سمجھ سکیں، جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اس کے مطابق ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ کل باقی آیات جو ہیں وہ ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی خیر اور فائدہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔